میں عینی شاہد ہوں. ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے ہمیں جنرل باجوہ نے کہا، میں کہتا تھا بھائی مجھے نہ بلاؤ، میں نے اگر بتا دیا تو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے. پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور اخبارات ہیں، آپ وہاں پہ پورا سچ نہیں بول سکتے. اور یہ میں آپ کو اب بات بتا کے کوئی بہادری کا مظاہرہ نہیں کر رہا، یہ میں اپنی شرمندگی جو ہے وہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں. ہم شرمندہ ہیں کہ جب ہم سچ نہیں بولتے تو بھی برے، اور اگر سچ بول دیں تو بھی برے. اگر سچ بول دیں تو غدار، سچ نہ بولیں تو محب وطن. تو اس لیے مجبور ہو کے اب میں نے اپنے آپ کو غداروں کی فہرست میں شامل کر لیا کہ بھائی میں غدار ہی ٹھیک ہوں. کہ دیکھیں پاکستان میں تو صحافت آزاد نہیں ہے. اگر صحافت آزاد ہوتی تو ارشد شریف پاکستان سے نہیں بھاگتا، پاکستان چھوڑ کے نہیں جاتا. اگر صحافت آزاد ہوتی تو ارشد شریف کو کینیا میں قتل نہ کیا جاتا. نہ صحافت آزاد ہے، نہ پاکستان کا معاشرہ آزاد ہے، نہ آپ کی پارلیمنٹ آزاد ہے. آپ کا معاشرہ اس وقت آزاد ہوگا جب پاکستان کی پارلیمنٹ اور جوڈیشری آزاد ہوگی اور جب میڈیا آزاد ہوگا. السلام علیکم ناظرین. جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد حامد میر نے بے شمار حیران کن انکشافات کر دیے. حامد میر کا کہنا کہ ہم مجبور ہیں، مکمل سچ قوم کو نہیں بتا سکتے کیونکہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے. حامد میر کا کہنا تھا کہ بے شمار واقعات کا میں خود عینی شاہد ہوں، لیکن جب ہم سچ بولتے ہیں تو پابندی لگا دی جاتی ہے، غدار بنا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ارشد شریف کی طرح جان تک لے لی جاتی ہے. حامد میر نے اور کیا کچھ کہا، آئیے سنتے ہیں. یہ ان جنرل صاحب کا آپ ذکر کر رہی ہیں جو ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں آپ کو اور مجھے سامنے بٹھا کے لمبی لمبی تقریریں کر رہے تھے، انہیں کا ذکر کر رہے ہیں؟ اچھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بار بار یہ کہا کہ ہم نے پچھلے سال فروری میں فیصلہ کیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، یعنی کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اور یہ بات انہوں نے کہاں پہ کی؟ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں. اور وہاں پہ بہت پاکستان کی نامور شخصیات موجود تھیں. لیکن پھر چودھری مونس لائی صاحب نے کیا کہا؟ مونس لائی صاحب نے کہا کہ ہم نے تو عمران خان کا ساتھ اس لیے دیا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا. ٹھیک ہے، تو وہ بات اس دن جو وہ کر رہے تھے آپ کے اور میرے سامنے کہ سیاستدان ہمیں سیاست میں گھسیٹتے ہیں، ہو سکتا ہے گھسیٹتے ہوں، لیکن پرویز لائی صاحب تو ان کے پاس نہیں گئے. وہ پرویز لائی صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں. یہاں یہ میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ادارہ تو غیر سیاسی ہو چکا تھا، ادارے کا سربراہ غیر سیاسی نہیں ہو رہا تھا. تو اس لیے ادارے کے سربراہ نے اپنے ادارے کی پالیسی کی خلاف ورزی کی اور ان کو اس پہ وضاحت کرنی چاہیے. کیونکہ اور بھی کچھ میں واقعات کا عینی شاہد ہوں. میں عینی شاہد ہوں کہ صرف پرویز لائی صاحب نہیں تھے، آپ اور بھی بہت سے لوگوں کو پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ ایسے کریں اور ایسے نہ کریں، اور اس وقت کر رہے تھے جب فوج غیر سیاسی ہو چکی تھی. تو بالکل فوج غیر سیاسی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر فوج کا کوئی جرنیل سیاستدانوں سے رابطے کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے ایسے کرو ایسے نہ کرو، تو اس کو پھر سیاستدان نہیں سیاست میں گھسیٹ رہے، وہ خود سیاست کے تالاب میں چوبی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ غوطہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسی غوطہ خوری نہ کریں آپ کہ بعد میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ کنارے سے آپ کے کپڑے اٹھا کے بھاگ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ 71 کی جنگ اگر سیاسی شکست تھی تو ڈھاکہ کا جو پلٹن میدان ہے اس میں سرنڈر کرنے والا جنرل نیازی کیوں تھا، کوئی سیاستدان کیوں نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا میں اتنا ہی جواب دوں گا. اور اگر مزید جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اگر دلچسپی ہے اور کوئی کتاب پڑھنے کا شوق ہے تو ان کو چاہیے کہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں بریگیڈیئر اے آر صدیقی صاحب، کراچی میں رہتے تھے. ان کی کتاب 2-3 سال پہلے شائع ہوئی ہے، آکسفورڈ پریس نے شائع کی ہے، جنرل یحییٰ خان کے بارے میں. وہ کتاب پڑھیں. اس کتاب میں وہ یحییٰ خان کے پریس سیکرٹری تھے بریگیڈیئر اے آر صدیقی صاحب.
انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جب 1970 کا الیکشن ہو رہا تھا اور رزلٹ آ رہے تھے اور پی ٹی وی پہ رزلٹ نشر ہو رہے تھے تو رات لیٹ نائٹ 2-2:30 بجے یحییٰ خان صاحب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. شیخ مجیب جیت رہا ہے ایسٹ پاکستان سے, پیپلز پارٹی جیت رہی ہے ویسٹ پاکستان سے. تو انہوں نے اپنے اے ڈی سی کو کہا کہ جنرل عمر سے بات کراؤ. تو اے ڈی سی نے جنرل عمر سے بات کرائی. انہوں نے کہا عمر, یہ جو تم نے پولیٹیکل پارٹیز میں پیسے بانٹے تھے وہ پیسوں کا کیا ہوا؟ یہ تو وہ جیت رہے ہیں جنہوں نے پیسے نہیں لیے, اور جنہوں نے پیسے لیے تھے وہ کدھر گئے؟ ان کو تو سیٹیں نہیں مل رہی. تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اس نے کہا پھر اچھا اب 2-3 دن کے بعد جو صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہے تو اس میں ٹیبل کو ٹرن کرو. ٹھیک ہے جی. تو باجوہ صاحب کو چاہیے کہ وہ بریگیڈیئر اے آر صدیقی سابق ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, ان کی گواہی ہے, وہ کتاب پڑھ لیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ 1970 کا جو الیکشن تھا اس الیکشن کو انفلوئنس کرنے کے لیے آپ نے جنرل عمر صاحب کی سربراہی میں ایک سیل بنایا, اس نے پیسے بانٹے اور دھاندلی کی کوشش کی. دھاندلی کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ سیاسی شکست آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ جنرل ایوب خان کی پالیسیوں کا تسلسل تھا. اور یہاں پہ اگر فاطمہ حسن صاحبہ بیٹھی ہوں تو ان کے انکل تھے جسٹس ابراہیم صاحب, ایوب خان کے وزیر قانون تھے. تو فاطمہ حسن صاحبہ نے, ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ نے جسٹس محمد ابراہیم صاحب کی ڈائریز کو پبلش کیا ہے, اور ان ڈائریز میں جسٹس ابراہیم صاحب کا وہ ریزگنیشن, وہ استعفیٰ بھی موجود ہے کہ جب ایوب خان نے 1962 میں اس ملک پر صدارتی نظام مسلط کرنے کی کوشش کی تو جسٹس ابراہیم جو وزیر قانون تھے انہوں نے صدر ایوب کو اپنا استعفیٰ لکھ کے دیا, اور اس میں لکھا کہ یہ آپ کا صدارتی نظام اس ملک کو توڑ دے گا, اس لیے میں اس ملک کو توڑنے کے گناہ میں شریک نہیں ہوں گا, لہذا میرا استعفیٰ قبول کیجئے. اور جسٹس ابراہیم بنگالی تھے, تو بنگالیوں نے پاکستان نہیں توڑا, یہ ہمارے جرنیلوں نے پاکستان توڑا. تو اگر آپ نے کسی سیاستدان پہ اگر آپ نے الزام لگانے ہیں تو ایویڈنس لے کے آئے نا پہلے. آپ ایویڈنس تو ہے نہیں آپ کے پاس. پاکستان بنگالیوں نے بنایا اور ان کے ساتھ ان کی آواز میں پہلی آواز سندھیوں نے ملائی. مسلم لیگ جو ہے, آل انڈیا مسلم لیگ 1905 میں کدھر بنی؟ ڈھاکہ میں بنی. ٹھیک ہے, آل انڈیا مسلم لیگ ڈھاکہ میں بنی. مسلم لیگ کی پہلی حکومت کہاں پہ آئی؟ بنگال میں 1937 میں. کون بنا یونائٹڈ بنگال کا وزیر اعظم؟ کون بنا؟ اے کے فضل الحق. اے کے فضل الحق کون تھا؟ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں پاکستان ریزولوشن اے کے فضل الحق نے پیش کی, اور سندھ اسمبلی پاکستان کی پہلی اسمبلی تھی جس نے پاکستان کے حق میں قرارداد پیش کی. تو پاکستان کی تحریک کا آغاز بنگالیوں نے کیا, ان کو سب سے پہلی سپورٹ سندھ نے دی, اور اس کے بعد پاکستان کا ماما اور چاچا اور تایا کوئی اور بن گیا, اور انہوں نے پاکستان توڑ دیا. اور پاکستان توڑ کے کہا او ہو بنگالی بڑے غدار تھے. او بھائی اگر بنگالی غدار تھے تو انہوں نے مسلم لیگ ڈھاکہ میں کیوں بنائی؟ ناظرین, حامد میر نے بڑی زبردست بات کی کہ جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں. اگر نیوٹرل ہو چکے تھے تو مونس الہی اور فیض الہی کو کیوں کہا گیا کہ عمران خان کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ؟ ناظرین, حامد میر کی ان باتوں سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.